صافی صاحب، آپ بھی کافی تفصیلی رائے کا اظہار کرتے رہے ہیں اس بین الاقوامی سازش سے متعلق جو دعویٰ ہے وزیر اعظم عمران خان کا۔ ایک تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آج عمران خان کے مقابلے میں اللہ نے مجھے سرخرو کیا۔ یہ جب انہوں نے جلسے میں یہ دہرایا اور یہ تاثر دیا اور بار بار وہ کہتے رہے کہ براہ راست تھریٹ ہے، تو میں نے اسی دن یہ ٹویٹ کی تھی کہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، یہ خط نہ کسی امریکی نے بھیجا ہے اور نہ کسی یورپی ملک کے کسی عہدیدار نے۔ اگر عمران خان یہ ثابت کر دے کہ دھمکی آمیز خط کسی مغربی ملک کے عہدیدار نے بھیجا تو میں غلام سرور اور شہریار افریدی کی طرح خودکشی تو نہیں کر سکتا، البتہ صحافت چھوڑ دوں گا۔ اب پہلے تو انہوں نے اپنے ترجمانوں سے، وہ جو گالم گلوچ والے ہیں، میرے اس ٹویٹ کی تردید کروا دی، اور پھر کل مجھے ٹاپ ٹرینڈ بنا کے مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کر دیا۔ اور کل ایک میٹنگ میں انہوں نے ایک وزیر سے کہا، جن سے ہمارا دعا سلام ہے، کہ اپنے دوست سے کہو کہ استعفیٰ تیار رکھے، کل ہم خط منظر عام پہ لا رہے ہیں۔ تو ایک تو شکر ہے کہ میں نے تو اس میں یہ دعویٰ کیا تھا نا کہ نہ کسی امریکی کی طرف سے ہے نہ کسی مغربی عہدیدار کی طرف سے ہے۔ آج الحمدللہ عمران خان نے خود یہ مان لیا کہ یہ ہمارے سفیر کی اسسمنٹ ہے۔ دوسرا، ابھی جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ خود اس ملک کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے۔ یہ ہوا یوں ہے کہ وہاں کے 3rd سیکٹری کے لیول کے ایک بندے نے ہمارے سفارتکار سے یہ ڈسکشن کی ہے، اور یہ معمول کی ایک روٹین ہے۔ اس طرح کی جو مختلف خطوط ہے یا ٹیلی گرام ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں آئی ہے۔ مثلا پاکستان نے ریسنٹ پاسٹ میں، آپ دیکھیں سلالہ کے بعد جب ہم نے نیٹو سپلائی بند کر دی، اس دوران امریکی عہدیداروں کی طرف سے ہمارے سفیروں کو اس طرح کتنی دھمکیاں دی گئی ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارے اور ان کے تعلقات تو مد و جزر کے شکار رہتے ہیں، اس میں پاکستانی پالیٹکس بھی ڈسکس ہوتی ہے، باقی چیزیں بھی ڈسکس ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ جو حکومت تاثر دے رہی تھی کہ امریکہ نے براہ راست تھریٹ کیا ہے۔ اب ایک سفارتکار کی امریکہ کے ایک نچلے درجے کے ایک بندے کے ساتھ ایک کیفے میں ہونے والی کنورسیشن کی اسسمنٹ ہے جو انہوں نے یہاں پہ بھیجی ہے۔ اب اس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب پوری ایک اپنی سیاست کی عمارت وہ کڑا کر رہے ہیں۔ دوسرا، جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس طرح کی چیزیں اگر ہوں تو وہ کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی میں ڈسکس ہوتی ہے، اور آج امریکی بھی حیران ہوں گے کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے، یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے، اور باقی ملکوں کے سفارتکار بھی حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، ابھی بھی یہ سب کچھ کر کے وہ ایمبیگوٹی پھیلا رہے ہیں۔ مثلا کچھ یورپین سفارتکار ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ ہمارے اس کا خط کا ذکر تو نہیں کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو یہ وہ حکومت ہے کہ جو اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے قومی مفادات کا سودا کر رہی ہے، اور ہر چیز میں وہ رائے کا پہاڑ بنا دیتی ہے۔ میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے پچھلے 10-12 سالوں میں ہمارے اور امریکہ کے تعلقات تو بہت سارے مراحل آتے ہیں، اس سے کئی گنا سخت اسسمنٹ آئی ہوں گی، لیکن کسی اور وزیر اعظم نے تو اس کو اس طرح نہیں اچھالا، کسی اور وزیر اعظم نے تو اس کو اس طرح پیش نہیں کیا۔ اور پہلے تو یہ سسپینس رکھا پوری قوم کی نظروں میں کہ جیسے کوئی جو بائیڈن نے خود ان کو خط لکھا ہے۔ وہ تو ایسا تاثر دے رہے تھے کہ جیسے عدم اعتماد کی تحریک کی پلاننگ، حالانکہ ان کے دھرنوں کی پلاننگ وہ لندن میں ہوئی تھی، اور یہ تو امریکی نہیں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں۔ ہم میں سے سہیل وڑائی صاحب جیسے لوگ، ہم سب کو جو ہے مہینوں سے اندازہ تھا کہ بھائی یہاں پہ عدم اعتماد کی تحریک کی تیاری ہو رہی ہے، تو وہ سفارتکار ملتے ہیں اور اس ملکوں کے عہدیدار بھی۔ پھر ایک اور بات جو ہم لوگ مد نظر نہیں رکھتے، مثلا ہمارے اگر فواد چودھری سے کسی ملک کا سفیر ملتا ہے تو فواد چودھری کا انداز ایک طرح ہوگا اس ملک کے۔ فار ایگزامپل سعودی سفیر ملتا ہے تو فواد ایک طرح کی بات کرے گا، اگر ان سے طاہر اشرفی صاحب ملتے ہیں تو وہ دوسرے انداز میں بات کرے گا۔
پھر اگر ان سے شاہ محمود قریشی ملتے ہیں تو ان کا اپنا ایک انداز ہوگا، اور پھر وہ سفیر اس گفتگو کا اپنا ایک تجزیہ نکال کے اپنے ملک کو بھیجے گا۔ جن چیزوں پہ ایکشن لیا جاتا ہے یا جن کو اہمیت دی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر اس ملک کے صدر کی، کیونکہ وہاں پہ چیف ایگزیکٹو اور آرمی سب کچھ کا انچارج صدر ہوتا ہے، یا امریکہ کے فارن سیکٹری کی بات ہو یا پھر کسی پرائم منسٹر کی بات ہو، اسی طرح پاکستان میں بھی اصل چیز وہی ہوگی کہ اگر ہمارے آرمی چیف یا ہمارے وزیر اعظم کسی کو ریٹن فارم میں کوئی چیز بھیج دے تو اس پہ میں تو حیران ہوں کہ یہ کیا مذاق کیا جا رہا ہے، اور یہ خان صاحب نے اپنے لیے بہت ایک ایسی کمزور چیز ڈھونڈ لی ہے اپنے بچاؤ کے لیے کہ جس کی وجہ سے ان کو تو رسوائی ملے گی ہی، لیکن اس کا ملک کو بہت نقصان ہوگا کہ ہم اس طرح کی چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔